اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ میں الحاج حکیم سید شفقت علی شاہ ماہر خاندانی معالج پروگرام صحت و حکمت وقفے کے بعد دوبارہ حاضر خدمت ہوں۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے ہمارا تعلق ایک ایسے معزز سادات طبی گھرانے سے ہے جو 7 پشتوں سے بنی نوع انسان کی خدمت کر رہے ہیں، اور ہماری بھی کوشش ہوتی ہے ہم اپنے بزرگوں کے نقش قدم پر چلتے ہوئے اسی طرح بنی نوع انسان کی خدمت کرتے رہیں۔ جو علم ہمارا بزرگوں سے ہمیں ملا ہے اور جو ریسرچ ان کی، جو تجربات تھے ان کے، ہماری کوشش ہوتی ہے کہ وہ ہم آپ تک پہنچا سکیں تاکہ بنی نوع انسان کا فائدہ ہو۔ یہ وہ علم ہے جو کتابی علم نہیں ہوتا، پریکٹیکل نالج جو ہوتا ہے وہ کتابی علم سے بہت ہی زیادہ آگے ہوتا ہے، اور جس انسان کا پریکٹیکل زیادہ ہوتا ہے اور خاص طور پر ہماری فیلڈ میں اتنی ہی اس کو مہارت ہوتی ہے اور اتنا ہی وہ کامیاب معالج ہوتا ہے۔ نیکسٹ کال کی طرف چلتے ہیں۔ ہیلو، السلام علیکم۔ ہلو السلام علیکم۔ ہاں جی، کال ڈراپ ہو گئی۔ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں جڑی بوٹیاں یہ ہلو السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ ہاں جی، یہ جو آپ کی بیٹھتی ہیں نا آپ کے ساتھ، مجھے ان کا نمبر چاہیے۔ آپ ہولڈ کریں تو آپ کی رہنمائی کر دیتے ہیں، ہولڈ کر کے۔ دیکھیں جتنی بھی جڑی بوٹیاں اللہ تعالیٰ نے اس کرہ ارض میں پیدا کی ہیں، اور آپ دیکھیں کہ اس میں کتنی اللہ تعالیٰ کی، آپ دیکھیں جب آپ اپنے گھر میں مختلف قسم کے پودے لگاتے ہیں، کس لیے لگاتے ہیں کہ یہ مختلف قسم کے ہمیں سبزہ نظر آئے اور اس میں پھول مختلف قسم کے ہمیں پھول نظر آئیں اور مختلف رنگ ہمیں نظر آئیں جو کہ ہمیں اچھے لگیں، ان سے اچھی خوشبو ہمارے جو ہے آس پاس ہو۔ اور صرف ہمارا مقصد یہ نہیں، ہمیں ایسے پودوں کو اپنے قریب اگانا چاہیے، اور جو لوگ اس جڑی بوٹیوں پہ توجہ دیتے ہیں، پودوں پہ توجہ دیتے ہیں، نیچر کے قریب رہتے ہیں، تو ان کی صحت لازم طور پر بہتر ہوتی ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ میں اسٹڈی کر رہا تھا کہ جاپان کے لوگوں کے بارے میں ان کی صحت کا راز کیا ہے۔ وہ لوگ، ان کی صحت کس وجہ سے بہتر ہے اور ان میں موٹاپا بہت ہی کم ہوتا ہے۔ اس کی بہت سی وجوہات میں نے اسٹڈی کی، ان میں سے ایک تو یہ تھا کہ وہ پانی ٹھنڈا نہیں پیتے، دوسرا یہ ہے کہ وہ جو پانی پیتے ہیں اس پانی کی بوتل جو انہوں نے فریج میں یا رکھی ہوتی ہے اس میں مختلف قسم کی جو ہے پودے جڑی بوٹیاں ملتی ہیں، اور اس میں منرلز بھی ہوتے ہیں، وہ خود پانی میں ڈال کر وہ رکھ دیتے ہیں تاکہ ان جڑی بوٹیوں کا، وہ ڈرائی جڑی بوٹیاں ہوتی ہیں، تاکہ ان کا اثر اس پانی میں آ جائے اور وہ پانی جو ہے استعمال کرتے ہیں۔ تیسری وجوہات جو مجھے معلوم ہوئی کہ وہ اللہ تعالیٰ کی یہ جو دی ہوئی نعمتیں پودے ہیں ان سے بہت پیار کرتے ہیں اور ان کی قدر کرتے ہیں، ان کو اگاتے ہیں، چھوٹی سی چھوٹی جگہ پر بھی وہ کوشش کرتے ہیں کہ ان چیزوں کو لگایا جائے اور ان سے فائدہ حاصل کیا جائے، جو کہ ہم میں نہیں ہے۔ ہم اگر اس پر توجہ دیں اور ہمارا بھی یہی طریقہ ہو، اور پھر دیکھیں کہ ہماری صحت میں بھی بہتری آنا شروع ہو جائے گی۔ آپ اپنے بزرگوں کی طرف دیکھیں کہ اگر آپ تھوڑا پیچھے چلے جائیں، 20-25 سال 30 سال پیچھے چلے جائیں، تو آپ کے بزرگوں کی صحت
کیوں بہتر تھی؟ اسی لیے بہتر تھی کہ ان کا رہن سہن آپ سے مختلف تھا، ان کا کھانا پینا، ان کی خوراک، ان کا لائف سٹائل آپ سے مختلف تھا، اور ان کی صحت قدرتی آب و ہوا تھی، اور قدرتی چیزیں، خالص اجزاء، قدرتی آب و ہوا جو ان کو ملتی تھی وہ بہت سی بیماریوں سے بچے ہوئے تھے۔ جو ہم نے کیمیکل کا استعمال شروع کیا، ہماری خوراک میں کیمیکل شامل ہو گیا، ہمیں گندم بھی جو ہے ہم نے زیادہ اگانے کی کوشش کی، اور نیچرل وے کو ہم نے جو ہے وہ خیر بات کہہ دیا، وہ کھادیں جو ہیں ہم نے کیمیکل استعمال کرنی شروع کر دیں، تو ہماری جو ہے پیداوار تو بڑھ گئی، لیکن ہم مختلف جو ہے صحت پر جو ہے ہمارے برے اثرات نمایاں ہونا شروع ہو گئے۔ اب اسی طرح فروٹ، اسی طرح سبزی ہیں، اب ہمیں چاہیے، ہمارے زرعی ماہرین ہیں، ان کو بھی چاہیے کہ اس طرف توجہ دیں، اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو قدرتی طور پر جو ہمیں کھادیں عطا کی ہیں، مختلف جانوروں کے فضلہ سے، گوبر سے، پتوں سے، وہ اگر کھاد ہم استعمال کریں وہ ہمارے لیے بہتر ہے۔ آرگینک طریقہ سے ہمیں جو سبزی ملے گی، فروٹ ملے گا، جو گندم ملے گی، اس سے ہماری صحت میں بہتری ہوگی، اور ہماری قوت مدافعت بہتر ہوگی، اور ہم بیماریوں سے بچیں گے۔ اب دنیا میں اس طرف توجہ دینا شروع کر دی ہے، اور آپ دیکھیں گے کہ ہر جگہ اب جو ہے آرگینک غذا جو ہے اس طرف لوگوں کا دھیان زیادہ ہو گیا ہے، اور چند عرصے کے بعد آپ دیکھیں گے کہ لوگ دوبارہ وہی آرگینک چیزوں کی طرف متوجہ ہوں گے، اور آہستہ آہستہ جو ہے یہ چینج دوبارہ آنا شروع ہو جائے گا۔ ہماری بھی کوشش ہے کہ ہم اس طرف جو ہے لوگوں کو اویئرنیس دیں، تاکہ لوگوں کو معلوم ہو اور اس طرف زیادہ دھیان دیا جائے، تاکہ صحت مند انسان رہے، اور جب صحت ہوگی تو آپ کو ہر چیز اچھی لگتی ہے، آپ کی سوچ ہوگی، آپ اچھی بات کریں گے، اور آپ اچھا کام کر سکیں گے۔ تو اس کے لیے صحت جو ہے اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے، اور صحت جو ہے اللہ تعالیٰ کی جو دی ہوئی نعمت ہے اس کو ہم نے بہتر رکھنا ہے، اور یہ امانت ہوتی ہے، اور اس کو بہتر رکھنے کے لیے ہم نے جو ہے اپنے آپ کو بھی کچھ ٹائم دینا ہے۔ جب ہم اپنے آپ کو کچھ ٹائم دیں گے تبھی ہماری صحت میں بہتری ہوگی، اور ہم جو ہے ہم نے خوراک میں چینج لانی ہے، ایسی سبزیوں کا استعمال کرنا ہے، ایسے فروٹس کا استعمال کرنا ہے جو آرگینک ہوں، تاکہ ہماری صحت وہ بہتر رہے۔ ہم بات کر رہے تھے مختلف جڑی بوٹیوں کی، اور جو ہمارے کالر تھے انہوں نے بھی مختلف ہمیں جو سوالات کیے مختلف بیماریوں کے بارے میں۔ دیکھیں، جو بیماریاں پیچیدہ ہو جاتی ہیں اور اس کو سمجھنا سب سے ضروری ہوتا ہے۔ جب انسان، کیونکہ ہمارا طب جو ہے، ہمارا طبی طریقہ علاج جو ہے، جو بہتر معالج وہی ہوتا ہے جو مرض کی تشخیص ڈیپلی کرے، اور جب اس کو پوری ہسٹری لے لے، سمٹم پوری کلیکٹ کرے، مریض کا مزاج جو ہے وہ دیکھے، اور اس کے ساتھ جو مطابق جو بہترین جڑی بوٹیاں ہیں جو اس مرض کو بہتر کرنے کے لیے وہ تجویز کرے، اور جو قرآنی آیات ہیں وہ پڑھنے کے لیے بتائی جائیں، اور جب مریض اور جو ڈائٹ پلان ہے وہ اس کے مطابق، جو اس کی سمٹمز کے مطابق بہتر ہے، وہ تجویز کیا جائے، تاکہ مرض جو ہے جلد بہتری کی طرف آ جائے اور مریض تندرست ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بے شمار ایسی چیزیں عطا کی ہیں
کہ اگر ہم ان چیزوں کو استعمال کریں تو یقینی طور پر فائدہ ممکن ہوتا ہے۔ اب دیکھیں کہ آج کل کے جو ہمارا معاشرہ ہے، جو آج کل کے دور میں اکثر لوگوں کو ہم نے دیکھا ہے کہ وہ جس سے پوچھو وہ کہتا ہے کہ ڈپریشن ہے، انگزائٹی ہے، اور یہ علامات جو ہیں یہ بہت ہی زیادہ ہیں، جس کی وجہ سے غصہ، چڑچڑاپن اور نیند کا نہ آنا، یہ بہت سے ایسے مسائل ہیں جو انسان کو پریشان کر دیتے ہیں۔ ان کو مریض کو کوئی چیز اچھی نہیں لگتی اور دن بدن مشکلات پیدا ہو جاتی ہیں۔ اب یہ کیا ہے؟ یہ کس وجوہات سے ہوتا ہے؟ ڈپریشن یہ علامت ہے ناخوش ہونے کی۔ جب انسان زندگی میں کوئی ناخوشگوار واقعہ ہوتا ہے، کسی کے ساتھ کوئی پریشانی آتی ہے، کیونکہ ہر چیز کی بیک گراؤنڈ ہوتی ہے، اور جب معالج ہسٹری لیتا ہے تب اس کو پتہ چلتا ہے کہ اس کی وجوہات کیا تھیں، کس وجہ سے ایسی علامات پیدا ہوئی ہیں۔ اور عورتوں میں خصوصی طور پر ڈپریشن زیادہ دیکھنے میں آتا ہے، اور ان میں بہت سی وجوہات ہوتی ہیں کہ گھریلو مسائل کوئی اس قسم کے ہوتے ہیں جس کی وجہ سے ایسے مسائل پیدا ہو جاتے ہیں۔ اب جس کی وجہ سے خوف کی کیفیت، ڈر، زندگی سے تنگ، یہ سارے مسائل جو ہے ڈپریشن کے ہوتے ہیں۔ کم بولنا، گھبراہٹ، نیند کی کمی، اور یہ کمی بھوک جو ہے وہ کم ہو جاتی ہے، اور جسم میں کمزوری، اور یہ ساری علامات جو ہے ڈپریشن کی ہوتی ہیں۔ اور اس کو کیسے بہتر کیا جائے؟ سب سے پہلے تو یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ اس کی وجوہات کو تلاش کیا جائے کہ وجوہات کیا ہیں، اس کو کوشش کی جائے کہ اس کو جو ہے مریض کو جو کونسلنگ کی جائے اور اس کو سمجھایا جائے کہ بھئی سب کچھ جو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہی ان مسائل سے بہتر کرنے والی قدرت ہے۔ تو ہم جو ہے اس کے لیے کوئی تھوڑی پڑھائی کریں، کچھ اپنی جو ہے کوشش کریں، کوئی ول پاور کو اپنا استعمال کریں، کچھ اپنی غذا میں تبدیلی لائیں، کچھ ایسی جڑی بوٹیوں کا استعمال کریں، کچھ اپنی نیند کو بہتر کریں، تو اور جو ہے اپنے آپ کو مصروف رکھیں، فریش ایئر لیں، باہر نکلیں، گھر پہ اکیلا نہ بیٹھنے دیں۔ یہ ساری جب چیزیں بہتر ہوں گی تو مریض میں آہستہ آہستہ بہتری آنا شروع ہو جائے گی۔ بے شمار ایسی کیفیت کے مریض یا مریضہ ہمارے پاس جب آتے ہیں تو ہم کوشش ہوتی ہے کہ ان کی پوری طرح جو ہے ان کی ہسٹری لی جائے کہ اس کی وجوہات کیا ہیں، کیسے اس کو بہتر کیا جا سکتا ہے، ان کی کونسلنگ کی جاتی ہے، سمجھایا جاتا ہے، اور جو مریض یا مریضہ اس پر عمل کرتے ہیں تو آہستہ آہستہ ان میں بہتری آنا شروع ہو جاتی ہے، اور مریض بہتر ہو جاتا ہے، اور اس کی جو کمزوری اور یہ ساری علامات جو ہیں آہستہ آہستہ وہ بہتر ہو جاتی ہیں۔ نیند بھی بہتر ہو جاتی ہے۔ جب انسان قدرتی طور پر سوتا ہے، اور 6-7 گھنٹے جب 8 گھنٹے جب انسان قدرتی نیند جو ہے وہ سوتا ہے تو اس کو صبح جو ہے وہ تھکاوٹ اور وہ سستی نہیں ہوتی، اور جو غذا صحیح طریقے سے مریض کو جب ہضم ہوتی ہے، اس کا معدہ صحیح کام کرے، اور جو لیور اس کا ایکٹیو ہو، اور وہ خوراک جب اس کو جزء بدن بنے، تو پھر انسان میں جو قدرتی طور پر خون پیدا ہوتا ہے اور اس میں توانائی آتی ہے، اور مریض میں بہتری ہوتی ہے۔ اب ایسی سچویشن کو بہتر کرنے کے لیے
ہمارے طب میں بہت سی ایسی چیزیں ہیں جس کو اگر استعمال کیا جائے، سب سے پہلے ہوتا ہے کہ مریض کو کوشش کرنی چاہیے کہ مریض کو نیند بہتر ہو۔ اگر نیند بہتر نہیں ہوتی تو مریض جب رات کو سوئے ہوتے ہیں تو وہ جاگتا ہے، جب جاگے گا تو وہ پریشانی زیادہ ہوتی ہے، اکیلے میں اس کی سوچ جو ہے مختلف ہوگی اور مسائل جو ہے وہ بڑھ جاتے ہیں۔ اس کے لیے نیند کو بہتر کرنے کی توجہ دینی چاہیے۔ جب دماغ میں خشکی وغیرہ ہوتی ہے اس کو بہتر کرنے کے لیے جڑی بوٹیوں کے تیل ہوتے ہیں، مالش کی جاتی ہے، اور اس مالش سے جب دوران خون سرکولیشن وہاں بہتر ہوتی ہے، دماغ میں سکون ہوتا ہے، اور اگر مالش کرنے والا تھوڑا تجربہ کار ہو اور صحیح طریقے پر سر کی مالش کی جائے تو نیند آنے میں بہت بہتری آ جاتی ہے۔ اور خاص طور پر جو جڑی بوٹیوں کا تیل بنا کے دیا جاتا ہے اور اس کے اجزاء جو جڑی بوٹیوں کے ہوتے ہیں وہ بھی سکون آور ہوتے ہیں، سکون دیتے ہیں، جس سے نیند میں آسانی پیدا ہو جاتی ہے اور نیند آنا شروع ہو جاتی ہے۔ اس کے علاوہ جو جڑی بوٹیوں کو ہم تجویز کرتے ہیں ایسی سچویشن کے لیے، مختلف ہم اس سچویشن کے لیے جڑی بوٹیوں کی معجون بھی بناتے ہیں جو مقوی دماغ ہوتی ہیں، جو دماغ کو تقویت دیتی ہیں، اور اس سے قدرتی طور پر جو ہے اس کے جو کیفیت ہے، جو ڈر، خوف وغیرہ جو اس قسم کی علامات ہوتی ہیں، غصہ، چڑچڑاپن، وہ جو ہے بہتر ہوتا ہے۔ 1 چمچ صبح 1 چمچ شام نیم گرم گوٹ ملک کے ساتھ لینی ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ جو طب میں بہت سی ایسی چیزیں ہیں وہ بہت ہی فائدہ مند ہے، جس کے لیے ٹی بنا کر پینے کے لیے کہا جاتا ہے، جس میں ہے لیمن کے پھول اور اس کے ساتھ گلے ببونا اور گلے لالا، یہ تینوں پھولوں کی چائے بنا کر اگر مریض پیتا ہے تو اس کو جو بہت ہی سکون ملتا ہے اور مریض جو ہے آہستہ آہستہ جو ہے اس میں بہتری محسوس ہوتی ہے۔ صبح کے ناشتے میں تلبینہ ایک ایسی قدرتی غذا ہے جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پسندیدہ غذاؤں میں سے ایک ہے، اور جو ان کا معمول جو تھا کہ وہ اس کو جو ہے ضرور استعمال کرتے تھے، وہ اس کو تلبینہ کو بکری کے دودھ میں پکا کر، اور یہ چھوٹے چھوٹے وائٹ کلر کے گرینول سے ہوتے ہیں، اور یہ جو کا مرکب ہوتا ہے، اور یہ بہت ہی فائدہ مند قدرتی غذا ہے اور یہ سنت نبوی ہے، اور جو ہم اس کو بکری کا دودھ کے تجویز کرتے ہیں کہ بکری کا دودھ بھی سنت نبوی ہے، اور اس میں اللہ تعالیٰ نے بہت ہی بہتر خواص رکھے ہیں کہ اگر ہم بچے کو ماں کے دودھ کے بعد گوٹ ملک تجویز کرتے ہیں تو وہ اس کی صحت کے لیے، بچے کے لیے بھی فائدہ مند ہوتا ہے، ہر عمر کے لوگوں کے لیے، کیونکہ یہ گائے کے دودھ سے تھوڑا پتلا ہوتا ہے اور جلد ہضم ہوتا ہے، اور اس میں کیلشیم سورس جو ہے وہ بہت ہی بہتر ہوتا ہے، اور یہ بہت ہی فائدہ مند قدرتی غذا ہے۔ اس کو تلبینہ کو بکری کے دودھ میں 2 ٹیبل سپون تلبینہ اور 1.5 پاؤ جو ہے بکری کے دودھ میں پکانا ہے۔ جب یہ تھوڑا گاڑھا ہو جائے ہلکی آنچ کے اوپر، اس کو اتار کر 1 چمچ چھوٹی مکھی کا شہد ملا کر 1 باؤل جو ہے صبح ناشتے میں لیا جائے، اور یہ نہ صرف مریضوں کے لیے بلکہ ہر گھر میں اس کو استعمال کرنا صحت کے لیے بہت ہی بہتر ہے، نہ صرف خود بلکہ اپنے بچیوں کو بھی اس کی ترغیب دیں
کیونکہ صبح صبح جب ہم سنت نبوی پر عمل کرتے ہیں تو یقینی طور پر یہ ہماری صحت کے لیے فائدہ مند ہے اور اس کا ثواب بھی ہمیں ملتا ہے، خاص طور پر ان بچیوں کے لیے جو آج کل ہمارے معاشرے میں بہت بڑا مسئلہ ہے کہ قد جو ہے بچیوں کے، خاص طور پر بچوں کے بھی ہیں لیکن بچیوں کے زیادہ قد کے مسائل ہیں، اور ان قد کے مسائل کے لیے اگر گوٹ ملک کا استعمال کیا جائے تو یہ بھی بہت ہی فائدہ مند ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ قد کے مسائل کے لیے اگر ہم جن بچیوں کا قد چھوٹا ہے ان کو ہم کیلشیم سورس بڑھا دیں، جیسے گوٹ ملک میں کیلشیم سورس زیادہ ہوتا ہے، وہ بچوں کو دودھ ضرور دیں۔ تھوڑا سا ذائقہ مختلف ہوتا ہے، جب ہم کسی چیز کے یوز ٹو نہیں ہوتے تو ہمیں اس کو استعمال کرنے میں تھوڑے دن مشکل ہوتی ہے، لیکن جب ہم استعمال کرنا شروع کرتے ہیں تو ہم یوز ٹو ہو جاتے ہیں، تو وہ پھر ہمیں کوئی اس کے مسائل نہیں ہوتے۔ اس کے علاوہ ہمیں جن بچوں کے قد چھوٹے ہوتے ہیں یا بچیوں کے، ان کو ایک تو ہینگنگ ایکسرسائز لٹکنے والی وہ ضرور کرنی چاہیے، اور دوسرا اس کے لیے جو بہت ہی فائدہ مند ہے، جو قدرتی اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا کی ہیں چیزیں، اس میں ہے مروارید۔ مروارید کا خصوصی طور پر ایک خمیرہ تیار کرایا جاتا ہے، مختلف اس میں کافی چیزیں ہوتی ہیں اور وہ بہت ہی فائدہ مند ہے۔ 1 چمچ صبح، 1 چمچ شام، نیم گرم دودھ کے ساتھ اگر ہم اپنے بچیوں جن کے قد کے مسائل ہیں ان کو یہ چیزیں دی جائیں تو یقینی طور پر ان کی صحت میں بہت جلد بہتری آ سکتی ہے، اور آپ دیکھیں گے کہ یہ ہمارے بزرگوں کی یہ ریسرچ ہے، اور فائدہ تبھی ممکن ہے کہ چیزیں صحیح اجزاء کے ساتھ وہ بنائی جائیں۔ ایسا نہیں ہوتا کہ ہم جو بازار سے کوئی چیز ایسی لے لیتے ہیں اور اس میں جو ہے یہ پورے اجزاء جو مہنگی چیزیں ہیں وہ نہیں ڈالی جاتی، اور پھر ہم توقع رکھتے ہیں کہ ہمیں استعمال کیا لیکن اس کے اثرات ہمیں کوئی فائدہ خاطر خواہ نہیں ہوا۔ اس لیے جو طبیب حضرات خود چیزیں بناتے ہیں، وہ جو بنا کے دیتے ہیں اس میں یہ ساری چیزیں جو ہیں ان کو استعمال کرتے ہیں، پورا نسخہ جو بنایا جاتا ہے تو وہ پھر فائدے بھی جو ہے وہ بہتر ہے۔ ہلو، ہاں جی، کال ڈراپ ہو گئی جی۔ تو میں اسی لیے بتا رہا تھا کہ جو بھی مسائل بیماریاں دیکھیں جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتی ہیں، اور شفا دینے والی بھی اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، ہمیں مستقل مزاجی بہما پرہیز اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی قدرتی نعمتیں جو جڑی بوٹیاں ہیں اس کو ضرور استعمال کرنا چاہیے اور اس سے فائدہ حاصل کرنا چاہیے، اور ہمیں جو ہے اپنی ڈائٹ جو ہے وہ چینج کرنی ہوگی، اپنا لائف سٹائل چینج کرنا ہوگا۔ جب ہم نیچر کی طرف، قدرت کی طرف ہمارا دھیان ہوگا، قدرت کی چیزوں کو ہم جو قدرتی جو ہے چیزوں کو ہم جب استعمال کریں گے تو انشاءاللہ تعالی ہماری صحت بھی بہتر ہوگی، اور جب ہماری صحت بہتر ہوگی ہم زیادہ کام کر سکیں گے، اور جو ہے ہماری جو ہے جتنی بھی مشکلات ہیں ان سے ہم بچے رہیں گے، اور جب ہماری امیون سسٹم ہمارا سٹرونگ ہوگا، جو ہم اچھی غذا قدرتی آرگینک استعمال کریں گے تو ہماری بیماریاں بھی جب حملہ آور ہوگی تو وہ ہمارا امیون سسٹم اس کو جو ہے اس کا دفاع کرے گا اور ہماری صحت محفوظ رہے گی۔ اب ہمارا پروگرام کا وقت وہ ختم ہو چکا ہے۔ ہم ایک دفعہ اپنی جو مصروفیات ہے، جو ہمارے ہفتہ وار مصروفیت ہوتی ہے، کل 17 مئی کو ہم ہوں گے ساؤتھ ہال لندن میں دوپہر 2 بجے سے لے کر اور 6 بجے تک، جو لندن
اور گرد و نواح جو لوگ مزید ہمارے ناظرین ہیں جو ملاقات کی خواہش رکھتے ہیں، کل ہم ہوں گے ساؤتھ لنڈن میں دوپہر 2 بجے سے لے کر 6 بجے تک۔ جو لوگ ملنے کی خواہش رکھتے ہیں اپائنٹمنٹ بنا کر آ سکتے ہیں۔ ٹیوزڈے، وینسڈے، تھرسڈے ہم ہوں گے منچسٹر میں۔ حسب معمول جو منچسٹر گرد و نواح کے جو لوگ ملاقات کی خواہش رکھتے ہیں وہ اپائنٹمنٹ بنا کر آ سکتے ہیں۔ اور 26 مئی کو منڈے ہوگا، ہم ہوں گے برمنگھم 1 بجے سے 3 بجے تک اسپارک بروک میں۔ جو برمنگھم گرد و نواح کے جو لوگ ملاقات کی خواہش رکھتے ہیں اپائنٹمنٹ بنا کر آ سکتے ہیں۔ اور خصوصی طور پر 21 اور 22 جون کو ہمارا پروگرام جو ہے وہ گلاسگو کا ہے، اسکاٹ لینڈ کے لیے۔ جو لوگ گلاسگو اور قریب و جوار جو ملاقات کی خواہش رکھتے اپائنٹمنٹ بنا کر آ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو ہمارا رشتوں کا سلسلہ تھا جو ہے، ہمیں بے شمار جو ہماری فیملیز جو ہمارے ناظرین جو ہمارے پاس آتی ہیں وہ اپنے بچے بچیوں کے رشتے کے سلسلے میں بھی پریشان ہوتی ہیں۔ اس سلسلے میں بھی ہمیں بہت سی فیملی جو رابطہ قائم کرتی ہیں جن کے اچھے پڑھے لکھے بچے بچیوں کے رشتوں کے مسائل ہیں، اس سلسلے میں بھی اگر آپ کسی بھی آپ کا فیملی سے تعلق ہو، سادات جو ہے اہل تشیع ہوں یا سادات اہل سنت سے آپ کا تعلق ہو، یا آپ کوئی بھی آپ کا سنی ہیں، کوئی بھی ایرائی ہیں، بھٹی ہیں، مغل ہیں، جٹ ہیں، اگر آپ اپنے بچے بچیوں کے رشتوں کے سلسلے متفکر ہیں تو آپ اس سلسلے میں بھی رابطہ قائم کر سکتے ہیں۔ اور بذریعہ ای میل اگر آپ رابطہ قائم کر سکتے ہیں، جو ہمارے دور دراز سے جو لوگ ہیں، اگر آپ اس میں گوگل سرچ میں اگر آپ حکیم شفقت علی شاہ ٹائپ کریں تو ہمارے بارے میں آپ کو معلومات مل جائے گی۔ اور بہت سے لوگ جو ہمارے کیوں میں تھے جن کے ساتھ بات نہیں ہو سکی، وہ پروگرام کے بعد یعنی اسی نمبر پہ دوبارہ کال کر سکتے ہیں۔ 15-20 منٹ اسی نمبر پہ ہوں گا۔ ہماری دعا ہے اللہ تعالیٰ تمام مریضوں کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے اور ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ جس طرح ہمارے بزرگوں نے بنی نوع انسان کی خدمت کی ہے، ان کے نقش قدم پر چلتے ہوئے ہم اسی طرح بنی نوع انسان کی خدمت کرتے رہیں۔ آپ ہمارے لیے دعا کریں، ہم آپ کے لیے دعا کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی ناصر ہو۔ انشاءاللہ تعالیٰ نیکسٹ جمعے کو دوبارہ اسی وقت حاضر ہونے کی کوشش کروں گا۔ آپ کی دعاؤں کا طالب حکیم شفقت علی شاہ۔ مع السلام۔